بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت نہم کے اسلامیات کا سبق پڑھیں گے اور ہمارا پہلا سبق تعارف اور کچھ آیات کے ترجمہ اور تشریح پر مشتمل ہوگا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم ایک بات کا اہتمام کر لیں کہ اپنی کتاب، اپنی کاپی اور پینسل کو اپنے پاس رکھ لیں تاکہ بوقت ضرورت اہم نکات کو ہم اپنے پاس لکھ سکیں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری نہم جماعت کی اسلامیات کی کتاب اور اس کا نصاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا حصہ قرآن مجید کے ترجمہ اور تشریح پر مشتمل ہے، جس میں سورۃ الانفال کی آیات نمبر 1 تا 75 اس کا ہم ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اس کا دوسرا حصہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 1 تا 10 مع ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے، جبکہ ہمارے نصاب کا تیسرا حصہ موضوعاتی مطالعے پر مشتمل ہے۔ ہمارے کل 9 موضوعاتی مطالعہ ہیں، جن میں سے ہم جماعت نہم میں پہلے 4 موضوعاتی مطالعہ کریں گے، جس میں پہلا موضوعاتی مطالعہ ہمارا قرآن مجید کے تعارف، حفاظت اور فضائل پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت پر مشتمل ہے، اور ہمارا تیسرا موضوعاتی مطالعہ علم کی فرضیت و فضیلت پر مشتمل ہے، اور آخری اور چوتھا موضوعاتی مطالعہ زکوٰۃ، اس کی فرضیت، اہمیت اور مصارف پر مشتمل ہے۔ چنانچہ اب آپ اپنی کتاب کو کھول لیں۔ اس سے پہلے ہم کتاب جو اس کا پہلا حصہ پڑھ چکے ہیں، شروع کا حصہ پڑھ چکے ہیں، جو ہم نے کلاس روم میں پڑھا ہے، اور یہ آپ کے یوٹیوب چینل پہ اس کتاب جہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں اس سے آگے ہم نے اب پڑھنا ہے۔ اور وہ کون سا حصہ ہے؟ وہ سورۃ الانفال کی آیات نمبر 29 سے 37 اس کی ترجمہ اور تشریح پر مشتمل ہے۔ چنانچہ آپ اپنی کتاب میں آ جائیں صفحہ نمبر 12 پر، اور آیت نمبر 29 کا اس کو کھول لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھیں گے اور اس سے متعلقہ جو تشریح ہے، مختصر سی تشریح دیکھیں گے۔ اسی طرح ہم اگلی آیت میں جائیں گے، اس سے متعلقہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح جو متعلقہ ہوگی اس کو دیکھیں گے۔ تو اس میں جو اہم نکات ذکر کیے جائیں گے، جیسے کہ آپ کو شروع میں کہا گیا کہ اپنی کاپی اور پینسل اپنے پاس رکھیں، تو اہم نکات کو آپ اپنے پاس ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے، تاکہ اس سے متعلقہ جو سوال بعد میں آپ سے پوچھے جائیں گے تو آپ ان کے جواب آسانی سے دے سکیں۔ تو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اب ذرا ہم کتاب کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مومنوں، اگر تم خدا سے ڈرو گے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو مومن ہو، ایمان والے ہو۔ ان تتقوا اللہ، اگر تم خدا سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، ویکفر عنکم، اور مٹا دے گا تمہارے گناہوں کو، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اور خدا بڑا فضل والا ہے۔ تو آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ مومنوں کو ایک طرح سے بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، اور صرف اللہ سے ڈریں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں، نہ مخلوق میں کسی سے ڈریں، انسانوں میں سے نہ جانوروں میں سے، نہ اور جنات اور دیگر مخلوقات میں سے کسی سے ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پہ، انعام کے طور پہ ہمیں 3 چیزیں عطا فرمائیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے فرقانن، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، فرقانن یعنی امر فارق۔ اب فرقان کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں جو
علماء ہیں اور مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرقان کہتے ہیں ایسی نعمت کو کہ جس کے ذریعے ایک مسلمان کو سچ اور جھوٹ کے اندر فرق محسوس ہو جائے، پتہ چل جائے، ایک مسلمان کو صحیح اور غلط کا پتہ چل جائے، ایک مسلمان کو حق اور باطل کا واضح ہونا سمجھ میں آ جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرقان۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے سے ڈرنے والے کو سب سے پہلی نعمت فرقان کی عطا کریں گے، یعنی اس کو سچ اور جھوٹ، غلط اور صحیح، حق اور باطل کا فرق معلوم ہو جائے گا۔ اور دوسری نعمت اس کو کیا ملے گی؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اس کے جو گناہ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے۔ اور تیسری نعمت کیا ملے گی؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو پہلی چیز جو ہے یعنی گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، وہ کیا ہے کہ مطلب دنیا میں یہ نعمت ملے گی کہ اس کے دنیا میں جو گناہ ہے، یعنی اس نے گناہوں والی جو زندگی پہلے گزاری ہے یا غلط زندگی گزاری ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ پہلے گناہوں کو معاف کر کے آگے اس کو نیکی کی توفیق دے دیں گے۔ اور تیسری نعمت جو ہے مغفرت، جس کو کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت انعام کے طور پہ عطا فرمائیں گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ یعنی تم نے اللہ سے ڈرنا اختیار کرنا ہے، حالانکہ اللہ سے ڈرنا سب کے لیے ضروری ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے لیے ڈرنا ضروری ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس ڈرنے پر ہمیں انعام بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہیں تو ہمیں اس پہ انعام نہ دیں، ہمیں اس کے انعام دیے جانے کے باوجود بھی اس سے ڈرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں انعام عطا فرما رہے ہیں، تو اسی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے کہ تمہیں اپنے سے ڈرنے پر اتنے بڑے بڑے 3 انعامات عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ پہلی آیت، ہم نے اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ مومنوں اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق، یعنی ایسا معاملہ یا ایسی چیز پیدا کر دے گا جس سے تم صحیح اور غلط میں فرق کر سکو گے، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، یعنی غلط اور صحیح سے تمہیں صحیح کی طرف واضح طور پر جوڑ دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر کافر جو ہیں وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہے تھے، اپنی چال چل رہے تھے۔ اور واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ تو اس واقعے کا پس منظر کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ میں یعنی ہجرت سے پہلے مکہ میں پھیلنے لگی اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہونے لگے، تو جو قریش مکہ تھے ان کو یہ خوف پیدا ہوا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو جو ہے وہ یہاں سے مٹا نہ دے اور ہمارے بتوں کا خاتمہ نہ کر دے، ہماری جو یہاں پہ چودراہٹ ہے، ہماری جو یہاں پہ بادشاہت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور ایک فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے وہاں پر ایک میٹنگ بلائی، جس مقام پہ وہ میٹنگ کی گئی تھی اس جگہ کا نام تھا دار الندوہ، یعنی وہ جگہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ سارے کافر جمع ہوا کرتے تھے اور مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ اپنی اس بیٹھک میں سارے جتنے سردار تھے وہ جمع ہوئے اور یہ مشورہ کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے ہر کوئی قبول کر رہا ہے، ان کی جو درد بھری جو دعوت ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو میٹھی جو قرآن کی جو دعوت اور جو قرآن کی تلاوت وہ ہمارے سامنے کرتے ہیں، تو وہ ہر ایک کے دل میں اتر جاتی ہے اور لوگ فوراً اس کو قبول کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا علاج نکالا جائے نعوذ باللہ کہ جس کے ذریعے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک بھی سکیں اور ان کی دعوت کا بھی قلع کما کر سکیں۔ تو جب یہ مشورہ شروع ہوا تو اسی مشورے کے دوران اسی بیٹھک میں جس میں یہ مشورہ چل رہا تھا، ایک بوڑھے کی شکل میں شیطان بھی وہاں پر آ پہنچا، اور اس نے جب اسی بیٹھک میں وہ شامل ہو گیا، ان کے مشورے میں شامل ہو گیا،
تو سب سے پہلے ایک شخص نے، ایک سردار نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہاں پر یعنی بیڑیاں ڈال کے، زنجیریں ڈال کے نعوذ باللہ قید کر دیا جائے، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قید میں اللہ کو پیارے ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ اور جب یہ مشورہ دیا تو شیطان جو ایک سردار یعنی ایک بوڑھے کی شکل میں وہاں پہ موجود تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا مشورہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آج نہیں کل نہیں کچھ عرصے بعد جو ہے ان کے ساتھی جو ہیں یعنی صحابہ جو ہیں وہ تو اتنے جان نثار ہیں، وہ ان کو چھڑوا کے لے جائیں گے، تو تمہارا تو یہ پلان جو ہے وہ فیل ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ پھر ایک دوسرے شخص نے مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے، یعنی جلا وطن کر دیا جائے، اور قبائل کے اندر جلا وطن کرنا یہ بہت بڑی سزا ہوتی تھی، کیونکہ پھر ایسے شخص کا جس کو جلا وطن کیا جاتا تھا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب اس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا جائے، تو اس پہ بھی وہ یعنی بوڑھے کی شکل میں جو شیطان موجود تھا، اس نے کہا کہ تمہارا مشورہ بھی بیکار ہے، کیونکہ تم جلا وطن کرو گے تو وہ کہیں اور جا کے اپنی دعوت دیں گے، اور تمہیں پتہ ان کی دعوت میں، ان کے قرآن پڑھنے میں کتنا اثر ہے، تو کوئی اور لوگ ان کی دعوت کو قبول کریں گے، اور پھر اتنی بڑی جماعت بن جائے گی کہ کل تمہارے اوپر قبضہ بھی کر سکتی ہے، تمہارے اوپر حملہ بھی کر سکتی ہے۔ اسی دوران ابو جہل بھی اسی بطور سردار کے اسی مجلس میں مشورے میں موجود تھا۔ اس نے کہا تم لوگوں کے پاس کوئی بھی صحیح مشورہ نہیں ہے، صحیح مشورہ میں دوں گا۔ اس نے کیا مشورہ دیا؟ اس نے مشورہ یہ دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، اور اس کے لیے، قتل کرنے کے لیے ہم ہر قبیلے سے، ہمارے جو مکہ میں مختلف قبائل موجود ہیں، مختلف گھرانوں کے لوگ موجود ہیں، ان میں سے ہر گھرانے، ہر قبیلے میں سے ایک جوان کو لیں گے جو ماہر ہوگا، اور اس کو تلوار دیں گے۔ اس طرح ہم 10 جوان لیں گے جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ جواب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے وہ ہم سے جو ہے وہ یعنی خون دیت مانگے گا، کیونکہ وہ خون کا بدلہ خون تو نہیں لے سکے گا، اتنے لوگوں نے قتل کیا، وہ کس کس سے لے گا؟ تو وہ آخر کار وہ دیت لینے پہ یعنی راضی ہو جائے گا، یعنی ہم سے اونٹ لے گا، 100 اونٹ لے کے وہ راضی ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہم مل کے وہ 100 اونٹ ادا کر دیں گے، اور ہماری جان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ چھوٹ جائے گی۔ تو جب یہ مشورہ شیطان نے سن لیا تو اس نے کہا یہ سب سے زبردست مشورہ یہی ہے، اور اس نے کہا کہ اسی مشورے کے اوپر عمل کیا جائے، اور باقی سرداروں نے بھی کہا ٹھیک ہے یہ مشورہ سب سے بہتر ہے۔ تو اس مشورے کے بعد ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے یہ رات کو یعنی رات کا منصوبہ بنایا کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا جائے۔ اب دوسری طرف جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ان کو یہ ساری مجلس میں جو گفتگو ہوئی وہ بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ رات کو اپنے بستر پہ نہ لیٹیں، بلکہ اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیں، اور آپ یہاں سے جو ہے وہ ہجرت کر جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر وہاں سے یعنی رات کو بستر پہ نہیں لیٹے، بلکہ حضرت علی کو لٹایا، اور جو امانتیں ان دشمنوں کی واپس کرنی تھیں، یعنی اتنے سخت حالات کے اندر کہ وہ آپ کی جان کے دشمن ہوئے ہیں، انہی لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی واپس کرنے پر تیار ہیں اور واپس کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم نے یہاں پہ لیٹنا ہے اور تم نے ان کی صبح امانتیں واپس کر کے آنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکل گئے، اور ان لوگوں نے یعنی گھیرا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گھر کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے اوجھل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر مٹی پھینک کر وہاں سے نکل گئے۔ جب انہوں نے حملہ کرنے کے لیے اندر گھسے اور جب چادر ہٹائی تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا ان کے اس مکر سے، اس فریب سے، اس چال سے۔ اچھا، اب مکر کس کو کہتے ہیں؟ تو مکر کہتے ہیں لغت کے اندر ہیلا اور تدبیر سے اپنے مقابل، ہیلا یعنی کسی بھی چال کے ذریعے، تدبیر کے ذریعے، سمجھ کے ذریعے، عقل کے ذریعے اپنے مقابل کو اس کے ارادے سے روک دیا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکر۔ تو مکر جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، مکر اگر کسی اچھے کام کے لیے، یعنی یہ ہیلا اور تدبیر کسی اچھے کام کے لیے کیا جائے تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر کسی برے کام کے ارادے سے کیا جائے تو یہ بری بات ہے۔ اور جب مکر انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یعنی فلاں شخص نے، فلاں آدمی نے مکر کیا، ہیلا اور تدبیر کی، تو اس کا مطلب مکر ہی ہوگا۔
اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا تدبیر، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کے لیے، کسی کے مکر کو پلٹنے کے لیے، الٹنے کے لیے، کسی کے غلط منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے جو تدبیر فرماتے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ مکر کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جب استعمال ہوگا تو وہ تدبیر کے معنی میں ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا مکر استعمال ہوا ہے کافروں کے لیے بھی، لیکن وہ مکر چال کے معنی میں، لیکن یہی مکر جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو یہ تدبیر کے معنی میں ہوگا۔ اس کے بعد ہم تیسری آیت کی طرف آتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دوسری آیت کا ترجمہ دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور جب کافر لوگ تمہارے بارے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کافر کہ آپ کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی چال چل رہے تھے، یعنی اب وہ بھی چال چل رہے تھے اور خدا بھی چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی بہتر چال چلی کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہو کے گزر کے چلے بھی گئے۔ اس کے بعد ہم تیسری آیت پڑھیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں، یعنی قرآن مجید کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی، یعنی گزرے ہوئے لوگوں کی حکایتیں ہیں، یعنی ان کی باتیں، ان کی کہانیاں، نعوذ باللہ۔ تو یہ اصل میں یہ ایک شخص تھا نضر بن حارث۔ جب اس کو قرآن مجید سنایا گیا تو اس شخص نے جو ہے نا یہودیوں کے کتابیں بھی یعنی اس کے سامنے سے گزری تھیں، اس نے پڑھی تھیں، دیکھی تھیں، اس نے عیسائیوں کی کتابیں بھی دیکھی تھیں، پڑھی تھیں۔ تو اس نے جب اس کو سنا نا تو اس نے کہا کہ یہ تو یعنی جس طرح پہلے نعوذ باللہ کتابوں میں واقعات ذکر ہوتے تھے تو یہ اسی طرح کی کوئی عام سی کتاب ہوگی، اور جو ہے نا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ میں بھی اس طرح کی بات کہہ سکتا ہوں، میں بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ شخص جو ہے نضر بن حارث، اس نے یہ بات کہی، اور پھر اس نے جب یہ کہا کہ میں بھی اس طرح کہہ سکتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج بھی کیا کہ اگر تم کہہ سکتے ہو تو صرف اس طرح کا یعنی اس طرح کی کتاب لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے نیچے مطلب اس سے بھی کم کہا کہ اس طرح کی ایک صورت لے آؤ، وہ بھی نہیں یہ لوگ کر سکے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح کی ایک چھوٹی سی آیت ہی لے آؤ۔ تو کافر جو ہے اس کلام جیسا کلام لانے میں بالکل ہی ناکام ہو گئے، اور مطلب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایسا کلام ہم نہیں لا سکتے۔ اچھا، جب اس شخص کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم اس طرح کلام نہیں لا سکتا میں اور اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس نے اپنی بات اور اپنے مذہب پر جمے رہنے کے طور پہ مزید مطلب اور ڈھٹائی کے ساتھ اس نے کہا کہ اگر یہ کلام سچا ہے، یہ بات سچی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ رہے ہیں، تو پھر اس کی سچائی ہم تب مانیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو ہے نا آسمان سے پتھر پھینکنا شروع کر دیں، تو ہم پھر مانیں گے یہ واقعے میں یہ بات ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یعنی اللہ کے نبی جو ہیں وہ اللہ سے کہیں کہ اپنے کلام کی سچائی کے لیے ہمارے لیے آسمان سے ہمارے اوپر پتھر پھینکیں، تب ہم مانیں گے۔ تو یعنی اس حد تک وہ ڈٹائی اختیار کر گئے اور ہدایت سے اس حد تک دور ہو گئے۔ تو اسی کے بارے میں اگلی آیت بھی ہے، تو پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں، یعنی اگلے لوگوں کی گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی اگلی آیت جو اسی سے متعلقہ ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے کہا اے خدا اگر یہ تیری طرف سے برحق ہے، یعنی یہ قرآن کا اترنا اگر آپ کی طرف سے یا اللہ صحیح ہے، حق ہے، درست بات ہے، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج دے۔ یعنی ہدایت سے ہٹ کے گمراہی میں اس حد تک یہ ڈٹائی کے ساتھ چل پڑے کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا
کہ ہمارے اوپر یا تو آسمان سے پتھر برسا دیں یا ہمارے اوپر کوئی اپنا عذاب بھیجیں جو ہمیں پکڑ لے، ہمیں تکلیف پہنچائے، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی میں جو ہے یہ اللہ کے نبی بھی سچے ہیں اور یہ کتاب بھی سچی کتاب ہے۔ یہ ہماری ہو گئی ہیں 4 آیات۔ اب ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اب اس شخص کی، اور یعنی یہ ایک طرح سے یہ مجموعی سوچ تھی، یعنی سب کی سوچ تھی، یہ مشرکین جتنے تھے ان سب کی ایک طرح سوچ تھی، جس کا اظہار وہ نضر بن حارث کے زبان سے ہو رہا تھا، یعنی باقی بھی یہی سوچتے اور یہی کہتے تھے، تو یعنی ہمارے اوپر عذاب آ جائے اللہ کا اگر یہ سچ ہے۔ تو آگے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، یعنی اللہ کے نبی موجود ہوں، ان لوگوں کے اندر موجود تھے اس وقت، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی ان میں موجودگی کے دوران ان پر عذاب نہیں دے سکتا تھا، نہیں دیتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا اس حال میں کہ وہ اللہ سے بخشش مانگتے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا اصول و قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک نبی اپنی امت میں موجود ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امت کو اس کی نافرمانی پہ عذاب نہیں دیتا۔ یہی ہوا ہے پچھلی امتوں میں۔ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے قوم کو عذاب دینا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے علاوہ اور جتنے انبیاء تھے، حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت جو ہے وہ یونس علیہ السلام، حضرت جتنے انبیاء پیچھے گزرے ہیں جن کی امتوں نے ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو عذاب دینے سے پہلے ان کے انبیاء کو، ان کے نبیوں کو کہا کہ آپ یہاں سے ان کی امت سے نکل کر تشریف لے جائیں، ان کی بستی سے نکل جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو عذاب دیا، یعنی اس گمراہ قوم کو اور اس نافرمان قوم کو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یعنی قریش کو، مکہ کو عذاب دینے سے رکے رہے، اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں موجود تھے، اور اور دوسری وجہ بھی ذکر کی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کیوں نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ توبہ استغفار کرتے تھے۔ اچھا، وہ توبہ استغفار کرتے تھے، یہ کیسے؟ اس کے بارے میں 2 تفسیریں ہیں۔ ایک میں یہ کہ وہاں پر جو لوگ کمزور تھے، کمزور مسلمان جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، تو وہاں پر وہ چھپکے سے یعنی اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، تو وہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا تھا۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو قریش مکہ تھے، یعنی حالانکہ کافر تھے، لیکن جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے تو اس طواف کے دوران وہ غفرانک پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں تو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا اس وقت تک جب تک یہ توبہ استغفار کرتے رہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں اپنی اگلی آیت میں، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ دیکھیے، اور ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، جب کہ وہ مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ سے، مسجد محترم مسجد حرام سے روکتے ہیں، یعنی اس میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف وہی یعنی پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یہ جو مشرکین تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے سے رکے ہوئے تھے 2 وجوہات پہ، ایک اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، اور دوسری وجہ سے کہ وہ توبہ استغفار کرتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا، اور وہ کب دیا اور کن باتوں کی وجہ سے دیا تو وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں ان کو عذاب کیوں نہ دیتا، اس حال میں کہ وہ اتنے بڑے بڑے اور اتنے غلط کام کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ تو اس میں پہلا کام کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ، ایک تو ہجرت سے پہلے بھی مسلمانوں کو یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے روکتے تھے کہ وہاں پہ مسلمان آزادی سے عبادت نہیں کر سکتے، اور جو
یہ اس آیت میں جو ذکر ہے وہ اصل وہ واقعہ ہے جب صلح حدیبیہ میں مسلمان حج اور عمرے کی نیت سے آئے، اور مسلمانوں کا ارادہ کہ عمرہ کر کے ہی جائیں گے، لیکن ان کو وہاں پہ روک دیا گیا عمرہ کرنے سے، اور ان کو واپس بھیجا گیا اور کہا گیا کہ آپ اس سال نہیں حج کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، بلکہ واپس جائیں اور اگلے سال آئیں۔ تو یعنی ان کو مسجد حرام سے روکا گیا۔ تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم تھا، اور اسی جرم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ اور عذاب کیا تھا؟ وہ فتح مکہ کی صورت میں کہ وہ خانہ کعبہ مکہ جو ہے ان سے چھن گیا، اور ان کو وہاں سے جانا پڑا، اور وہ علاقہ ان کو چھوڑنا پڑا، ان کی بادشاہت، ان کی چودراہٹ وہاں پر ختم ہو گئی۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب تھا۔ اور یہ لوگ جو تھے یہ کہا کرتے تھے خانہ کعبہ ہماری جگہ ہے، ہماری مرضی سے یہاں پہ کوئی آ سکتا ہے، ہماری مرضی سے یہاں پہ کوئی طواف کر سکتا ہے، ہم نہیں چاہیں گے تو کوئی بھی یہاں پہ طواف نہیں کر سکتا۔ تو یعنی اپنے آپ کو خانہ کعبہ کا ولی سمجھتے ہیں، متولی سمجھتے تھے کہ اس کی دیکھ بھال کرنے والے، اس کا خیال رکھنے والے، اس میں کسی کو آنے کی اجازت دینے والے یہ ہم لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو متولی ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے والے، اس میں آنے کی اجازت دینے والے، اس میں عبادت کرنے والے اصل لوگ جو ہے متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہی اصل اس کے متولی ہو سکتے ہیں، تم اس کے متولی نہیں ہو سکتے۔ تو آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ اور ان کے لیے کون سی وجہ ہے، اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، جب کہ وہ مسجد محترم یعنی مسجد حرام سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں نہیں جانتے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب چکھو۔ اچھا، یہ لوگ جو تھے نا، یہ جب مومنین وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے آتے تھے، تو یہ یعنی نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ لوگ بھی اس وقت وہاں پہ پہنچ جاتے اور خانہ کعبہ کے اندر جو ہے شور مچاتے تھے، اور زور زور سے سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجانا شروع کرتے تھے، مسلمانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، نماز خراب کرنے کے لیے، ان کی تلاوت اور ذکر و اذکار، ان کا طواف خراب کرنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ تو کیا کرتے تھے؟ دو کام کرتے ہیں، مکان، مکان کہتے ہیں سیٹیاں، یعنی منہ سے جو سیٹی کی آواز نکالتے تھے زور زور سے شور کرنے کے لیے، اور تصدیہ کہتے ہیں تالیاں، یعنی زور زور سے ہاتھ پیٹتے تھے، اور یہ کرنا کس لیے تھے؟ تاکہ یہ مومنین جو ہے نا یہ اپنی نماز توجہ سے نہیں کر سکتے۔ اب مومنین کو کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ کہتے تھے ہم بھی اپنی عبادت کر رہے ہیں، یہ ہماری نماز ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی نماز نہیں، یعنی یہ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا ہے، بلکہ یہ مومنین کو روکنے کرتے ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی یہ کہتے ہیں ہم بھی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہ ان کی عبادت یہی ہے جو تالیاں بجا رہے ہیں اور جو سیٹیاں بجا رہے ہیں، تو اب اس کے بدلے میں کیا چکھو؟ میرا عذاب چکھو، جو تم کام کرتے ہیں اس کے بدلے میں۔ اگلی آیت دیکھیں، ان الذین کفروا ینفقون، چکھو، ان الذین کفروا، جو جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون کا مطلب کیا ہے؟ خرچ کرنا۔ تو وہ لوگ جو کافر ہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، یعنی اپنی جو ان کے پیسے ہیں، ان کی دولت ہے اس کو، لیسدوا، کس لیے؟ لیسدوا عن سبیل اللہ، خدا کے راستے سے روکنے کے لیے۔ فسینفقونہا، بس اور خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرتاً، آخر میں، مگر آخر وہ ان کے لیے افسوس ہوگا، یعنی خرچ کرنا ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ افسوس کا باعث ہو جائے گا۔ ثم یغلبون، اور پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی ہار جائیں گے۔ یعنی کافر جو تھے یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، یعنی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی دولت کو، اپنے مال کو جو ہے وہ خرچ کرتے تھے۔ یعنی جو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بدر میں بھی لڑائی کی، جنگ بدر کے اندر، غزوہ بدر کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہار گئے، تو اس سے اگلے سال پھر احد میں مسلمانوں کے خلاف آئے، تو اس وقت جو غزوہ بدر کے دوران جو ابو سفیان جو تجارتی قافلہ لے کے آئے تھے، تو اس میں سے جو منافع ہوا تھا، تو ان لوگوں نے وہ منافع جو ہے اگلے سال مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ساری دولت جو ہے اس میں منافع کی
وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے وہ یعنی اس کے لیے یعنی وقف کر دی، اس کے لیے چندے کے طور پہ دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دے تو رہے ہیں اور یہ خرچ تو کریں گے، آگے بھی خرچ کریں گے، لیکن یہ خرچ کرنا کیا ہوگا، ان کے لیے بہت ہی افسوس کا باعث ہوگا، یعنی گویا یہ غزوہ احد میں بھی ہاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خوشخبری دے دی ہے، اور ثم یغلبون کہ یہ مغلوب ہو جائیں گے اگلی جنگ میں، جس میں انہوں نے خرچ کر رہے ہیں، ابھی سے خرچ کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس جنگ میں بھی کیا ہو جائیں گے، ہار جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، یعنی اس میں ان کا جو نقصان ہوگا، بندے مارے جائیں گے تو وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں کہ جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر میں وہ خرچ کرنا ان کے لیے افسوس کا باعث ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، تاکہ ہانکے جائیں گے۔ اس سے اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیں، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ پاک سے کیا کیا مراد ہو سکتا ہے؟ پاک سے مراد جو ہے وہ مسلمان مومن بھی مراد ہیں، اس سے مراد ان کے جو وہ مال انہوں نے خرچ کیا ہے کافروں کے خلاف، جو جہاد میں انہوں نے جہاد کی تیاری میں جو مال خرچ کیا ہے وہ مال بھی پاک ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی سوچ پاک ہے، ان کی دعوت پاک ہے، ٹھیک ہے، وہ خود پاک ہیں۔ اور جو ناپاک مراد ہے، یعنی خبیث سے مراد ناپاک ہیں، تو وہ کون مراد ہیں؟ وہ کافر مراد ہیں، کافروں کی وہ دولت مراد ہے جو انہوں نے مومنین سے لڑنے کے لیے خرچ کی ہے، وہ دولت مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فرق کر دیا ہے، یعنی مومنین کو جتوا کے اور کافروں کو ہرا کے، یعنی یہ فرق واضح کر دیا کہ پاک جو ہیں وہ پاک ہی رہیں گے، اوپر ہی رہیں گے، صاف ستھرے رہیں گے، بلند رہیں گے، فتح مند رہیں گے، جبکہ جو ہارنے والے ہیں، ناپاک لوگ ہیں، وہ اسی طرح ناکام رہیں گے، اور ان کا جو مال ہے وہ اپنے مال کے ساتھ اسی طرح دنیا میں بھی جو ہے وہ افسوس سے ہاتھ ملتے رہیں گے، اور آخرت میں بھی ان کا مال اور وہ خود جہنم میں اکٹھے کر کے، یعنی ڈھیر بنا کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب اس لیے کیا، یعنی مومنین کو جو فتح دی اور کافروں کو جو ہرایا، ٹھیک ہے، اور ان کا جو مال ضائع ہوا کافروں کا، اور مومنین کا جو مال جو ان کے فائدے میں، یعنی ان کے فائدہ مند ہوا ان کے لیے، تو یہ اس وجہ سے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، پتہ چل جائے کیا چیز پاک تھی اور کیا ناپاک تھی، اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کے، یعنی جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو ایک دوسرے پر رکھ کے، ان کی دولت بھی، وہ خود بھی، وہ ساری ایک دوسرے پر رکھ کے ان کا ایک ڈھیر بنا دے، اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ جو ناپاک لوگ ہیں اور ان کی مال یہی کیا ہے، خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں اور پریشان ہونے والے ہیں۔ تو یہ یہاں تک ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، اس کا آیت نمبر 29 تا 37۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کتاب میں صفحہ نمبر 13 پہ دیکھیں، نیچے کلمات و تراکیب دیے ہوئے ہیں، یعنی اہم الفاظ ہیں جن کا ترجمہ، یہ الفاظ بھی آپ نے ان کا ترجمہ یاد رکھنا ہے، یہ آپ کو معاون ہوگا ترجمہ کرنے میں، ترجمہ یاد رکھنے میں۔ تو یثبتو، وہ قید کر دیں، یعنی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، وہاں پہ یہ لفظ ذکر ہوا ہے کہ یثبتو، وہ قید کر دیں۔ اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں، پہلوں کے قصے۔ مکاً، سیٹیوں کو کہتے ہیں، سیٹیاں بجانا۔ تصدیہ، تالیاں۔ فیرکمہ، وہ جمع کرے اسے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جمع کر دے۔ تو یہ اہم الفاظ ہیں، ان کے ترجمے کو ان کو اپنی نوٹ بک میں بھی لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ جو نکات پیچھے اہم ذکر ہوئے ہیں ان کو بھی نوٹ بک میں لکھیں۔ اس کے بعد ہم اہم سوال یہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں، اور ان اہم سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ خود ڈھونڈیں ترجمے میں سے، تو بہت اچھی بات ہے، ان کو اپنے الفاظ میں لکھیں تو آپ کو یاد رکھنا بھی آسان ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ کے پاس یہ آپشن بھی ہے، آپ اسکول سے یہ لے سکتے ہیں، ان کے جوابات، ان کی نوٹس لے سکتے ہیں، وہاں سے اسکول میں رابطہ کر کے یہ آپ کو وہاں پہ دے دیے جائیں گے۔ تو اہم یہ سوالات ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے، یثبتو سے کیا مراد ہے؟
دوسرا سوال ہے سورہ انفال میں تقوی کے بدلے میں کن انعامات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تیسرا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر جو ہیں وہ مکر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، اور جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، تو اس میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ چوتھا سوال ہے کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا؟ اور پانچواں سوال ہے تقوی سے کیا مراد ہے؟ چھٹا سوال ہے نعمت فرقان سے کیا مراد ہے؟ اور ساتواں سوال ہے اساطیر الاولین سے کفار کی کیا مراد تھی؟ تو یہ 7 سوال ہیں، ان کے بہت آسان جواب ہیں، آپ ترجمے سے خود دیکھیں، ان کو اپنے الفاظ میں لکھیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کو مستقبل میں بہت کام آئیں گے اور آپ کو یاد بھی رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو دوسرا آپشن بتایا کہ آپ اسکول میں رابطہ کر کے اس کے وہاں سے نوٹس لے سکتے ہیں، یہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ یہ جو اس میں اہم نکات جو ذکر کیے گئے ہیں، جو واقعات ذکر کیے ہیں، ان کو بھی یاد رکھیں گے۔ یہ واقعات اور یہ نکات یاد رکھنے ہی سے آپ کو ترجمہ بھی، اور جو ترجمے میں باتیں ذکر کی گئی ہیں وہ آپ کو یاد رہیں گی۔ ترجمہ یاد رکھنے کے لیے آپ کو واقعات کو یاد رکھنا ہوگا، اور اس کے علاوہ نکات کو بھی یاد رکھنا ہوگا، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو سوالات ذکر کیے گئے یہاں پہ اہم، تو ان سوالات کو بھی آپ اپنے نوٹ بک میں اپنے الفاظ میں اس کے جوابات تحریر کریں اور ان کو یاد کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا کام مکمل کریں گے اور آپ کو سبق بھی بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔